الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کو عبادت ہی نہیں کہا گیا، یہ فقط مسلح کی عبادت نہیں، بلکہ یہ پیدا ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک قدم قدم پر انسان کی رہنمائی فرماتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں میں بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ شہنشاہ حقیقی کا کلام ہے۔ اس کے اندر عجیب اللہ رب العزت نے تاثیر رکھ دی ہے۔ یہ سیدھا دلوں پر اثر کرتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ جس طرح دنیا میں لوہے کو لوہا اپنی طرف کھینچنے کے لیے مقتنیس ہوتا ہے، وہ مقتنیس جہاں بھی ہوگا لوہے کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اسی طرح قرآن مجید بھی اگر پڑھا جائے تو یوں محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو، اس کو سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں برسائی جائیں۔ تو جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس جگہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ سیدھا دلوں پر اثر کرتا ہے، دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے عرب کی ساری زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اس نے زندگیاں بدل دیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہ تاثیر تھی قرآن کریم کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بڑے بڑے کفار آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، اور اس قرآن میں اتنی تاثیر ہوتی کہ حتیٰ کہ انہیں کہنا پڑتا کہ یہ تو کوئی جادو ہے جو اوپر چلا آ رہا ہے۔ وہ کفار بھی مانتے تھے کہ یہ قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے جو سیدھا دلوں پر اثر کرتی ہے، دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس لیے وہ کافر کہا کرتے تھے، وہ کفار کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کریم کو تم مت سننا، تم غل مچانا، تم شور کرنا، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ وہ کفار مشرکین وہ اس قرآن کو سننے سے گھبراتے تھے، کہیں اس کا اثر ہمارے دلوں پر نہ ہو جائے۔ راتوں کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے قریش مکہ جو دشمن جاتے ہیں وہ چھپ چھپ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ اس قرآن مجید میں ایسی تاثیر ہے، اور اگر اس کو ماننے والے پڑھیں اور سنیں تو اس کا اثر کئی چند ہوتا ہے، کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج گناہوں کی وجہ سے انسان اس کی برکت سے محروم ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی نزلہ زکام کے مریض ہے، اس کے سامنے آب مشک و عنبر کی خوشبو لائے اور پوچھے کہ بھائی بتاؤ یہ خوشبو کیسی ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا، حالانکہ اس مشک و عنبر کی خوشبو کے قیمتی ہونے کا شک نہیں ہے، لیکن نزلے کی وجہ سے وہ اس خوشبو کے ذریعے محفوظ ہونے سے محروم ہو گیا۔
اس طرح قرآن مجید کے مقتنیس سے اس کی تاثیر سے انکار نہیں، لیکن جب گناہوں کا نزلہ زکام ہوتا ہے پھر وہ اس کی تاثیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید پڑھتا بھی ہے تو اس کو مزہ نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، آیت کے درمیان اور کوئی آدمی گزر رہا ہے تو قرآن پاک چھوڑ کر اس کو دیکھنا شروع کر دے گا۔ کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے یا انگریزی کا کوئی ناول پڑھ رہا ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ ابھی دل اس کی برکات کو قبول نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ دل برکات کو قبول کرنے لگتا ہے تو پھر سبحان اللہ انسان ڈوب کر قرآن پڑھتا ہے۔ پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ صحابہ ایک آیت کو ساری رات پڑھ کر قرآن کے مزے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک رات میں عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی۔ سردیوں کی رات تھی اور سردیوں کی رات تو لمبی ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید پڑھتی رہیں حتیٰ کہ جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتی ہیں کہ صبح صادق کا وقت قریب ہے۔ اب ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی کہ اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ رات ہی ختم ہو گئی۔ یہ وہ صحابیات تھیں کہ جن کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔ اندازہ کیجئے ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مزے لے کر تہجد کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائیں، کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر بہت آہستہ، اور ان کے قریب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، مگر تھوڑا جہر کے ساتھ۔ جب دونوں نے نماز مکمل کر لی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ آپ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، لہٰذا مجھے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر تم نے اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو لطف آتا تھا قرآن مجید کے پڑھنے میں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی قرآن مجید پڑھتے ہوئے روتے ہیں۔ گر یہ جاری ہو گیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات تمہارے رونے نے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا ڈالا۔ وہ کیسے تھے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے روتے تھے، ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے فرشتے کو بھی رونا آ جاتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اچھی آواز سے پڑھنے والا توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھتا رہا ہوتا ہے تو اللہ کا فرشتہ قریب آتے آتے اتنا قریب آ جاتا ہے حتیٰ کہ اس قاری کے ہونٹوں پر اپنا ہونٹ رکھ دیتا ہے، اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ اس فرشتے کی محبت کا یہ حال ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس پڑھنے والے کا قرآن اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ دنیا والے لوگ کسی گانے والے کا گانا بھی اتنی توجہ سے نہیں سنتے ہوں گے۔